جو بقرعید کا عمل اور اس میں قربانی کا عمل ہوا، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں. ابھی 2 دن کے بعد ایک 18 تاریخ جان کے اعتبار سے آنے والی ہے، جو تاریخ ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس دن شہید کیا گیا اور ظلماً شہید کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت وہ ہے کہ پوری دھرتی پر کسی کو حاصل نہیں ہوئی آج تک، کسی کو نہیں ملی. سب سے بڑی فضیلت جو آپ کے نام کے آگے ذو النورین لگا ہے، یعنی 2 نور والے. 2 نور والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محنت سے لے آئے، اس کے بعد فوراً اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ اور نبی کی بیٹی کے ساتھ حبشہ کی ہجرت پر چلے گئے. جب وہاں سے واپسی ہوئی، پتہ چلا کہ مدینے کی ہجرت ہو گئی ہے، مدینے پہنچے اور مدینے میں جب پہنچے تو 2 سال کا عرصہ گزرا تھا. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آ گیا اور غزوہ بدر کے موقع پر اتفاق سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت سخت خراب تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہم شرکت کریں، پہلا غزوہ ہے، اللہ کے رسول کی معیت ہے، نئے تجربے ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور تھوڑی سی جماعت ہے. اللہ کی مدد جو اتری تھی ہزاروں کے فرشتوں کی تعداد کی شکل میں، وہ حضرت عثمان اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہم اس میں شریک ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نہیں، آپ ابھی مدینہ میں رکیے، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کریے. یہاں پر رک کر کے ایک جملہ سمجھنے کی ضرورت ہے سیرت سے، کہ جہاں ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ والدہ زندہ ہیں؟ بالکل زندہ ہیں، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. یہ حدیث سنی ہوگی کہ والدہ کی خدمت کرنا جہاد کے حکم ہے، اہلیہ کی خدمت کرنا بھی جہاد کے حکم ہے، اہلیہ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے. یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں رکیے، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کریے، آپ کو بدر میں شرکت کرنے والوں کا ثواب ملے گا. اور یہ صرف زبانی بول نہیں تھے، بلکہ جب وہاں سے واپسی ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے، ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں جب حصہ لگایا ہے تو حضرت عثمان کا بھی لگایا ہے، اور آخری عمر تک کے آپ کو بدری صحابہ کہا گیا، حالانکہ بدر میں شریک نہیں ہے. یہ عمل سے کر کے دکھایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. وہاں ماں کے لیے صرف ترغیب ہے، یہاں عمل سے کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دکھایا. تو خیر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارے غزوات میں شریک رہتے ہیں. آپ کی جو ہے جو جود و سخا ہے اور آپ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ بہت لمبا سفر ہے اور دشمن کو خدیڑ کر کے بھگانا ہے اور ان سے مقابلہ کرنا ہے، بہت گرمی تھی اور تمام پھل پک چکے تھے، اس میں جو لوگوں کو ترغیب دلائی کہ بھائی اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، خرچہ کرو، خرچہ کرو، تو ہر بار جتنی مرتبہ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم اللہ کے راستے میں 1000 اونٹ ماساز و سامان دیتے ہیں. جب جب اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی تب تب ہاتھ اٹھا کر کے نام لکھایا. اتنی صحابت تھی آپ کے اندر. مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو کنواں ہے میٹھے پانی کا وہ یہودی کے قبضے میں ہے، اور یہودی کے بعد جب مسلمان جاتے ہیں تو مہنگا پانی ملتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے ہیں کون خرید کے مسلمانوں کے نام پہ وقف کرتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وقف کرتے ہیں. حضرت عثمان وقف کرتے ہیں. مسجد نبی کی توسیع کی ضرورت پڑی، کون زمین کا حصہ لے کر کے مسجد نبی میں ملاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں، وہ خرید کر کے مسجد کے نام پر وقف کرتے ہیں. تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں حضرت رقیہ کی دوسری بہن یعنی اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کروں. پوری زمین پر جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، انسانوں کا بھیجنا شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور اب تو کوئی نبی بھی آنے والا نہیں، آخری نبی تک کے کوئی بھی ایسا ایک فرد نہیں ہے زمین پر کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل. اور اس کے بعد اللہ کے رسول یہ بھی فرما رہے ہیں، جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو فرما رہے ہیں کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے پوری داڑھی آنسوں سے اپنے داڑھی کو بھگو لیتے ہیں. اتنا ڈر تھا ان کے اندر قبر کا اتنا ڈر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر آئے، اللہ کے رسول لیٹے رہے، حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول لیٹے رہے. تیسری مرتبہ دستہ ہوئی، پتہ چلا حضرت عثمان آئے، اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں. تو ایک مقام وہ کہ کسی نبی کی 2 بیٹی کسی ایک شخص کے نکاح میں پوری دھرتی پر نہیں آئی ہے. دوسری فضیلت
صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں، نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول کو خواب میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس سال آپ عمرہ کر رہے ہیں یا اگلے سال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کافی 6 سال ہو گئے تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑے، یاد آ رہی تھی، وہاں پیدا ہوئے، وہاں کی زمین، وہاں کا خاندان، وہاں کا قبیلہ سب کچھ چھوڑ کے آئے، سب سے بڑی چیز کعبۃ اللہ چھوڑ کر کے آئے، وہاں کی یاد آ رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے جیسی خواب دیکھا، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر اللہ تعالیٰ سے کچھ کرے، خوشی میں اور عمرے کا احرام باندھا اور نکل پڑے پورا لشکر لے کر کے، تقریباً 1400 یا 1600 کا لشکر تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر مکے سے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیجتے ہیں، مکہ مکرمہ آپ جائیے، شہر کے اندر داخل ہوئیے، جا کر کے بتا دیے کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے چلے جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا اور کہا گیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، باقی جو مسلمان آپ کے نبی آئے ان کو اجازت نہیں ہے، وہ واپس وہیں سے لوٹ جائیں، احرام باندھا ہے، کھول دیں، دم دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہم آئیں، جب وہ عمرہ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم بھی نہیں کریں گے عمرہ۔ ادھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ اس سے پہلے کہ تحقیق اپنی انتہا کو پہنچی، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں، سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ حضرت عثمان کا انتقام لیں گے۔ سارے صحابہ نے کر لی، حضرت عثمان بھی تو سفر میں آئے تھے، ان کی طرف سے بیعت کون کرے؟ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، کہا یہ حضرت عثمان کا ہاتھ، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، خلیفہ ثالث ہیں۔ اور اس کے بعد آخری عمر میں جب آپ کو شہید کیا گیا، تقریباً 40 دن آپ کو اپنے گھر میں قید کیا گیا، قید رکھا گیا۔ وہ کنواں جس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے صدقہ دیا تھا، وقف کیا تھا، اس کنویں سے پانی پینا آپ کو نصیب نہیں ہو رہا تھا، اپنے گھر میں قید ہو چکے تھے، اپنے گھر میں قید ہو چکے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اشارہ دیجئے سب کا قلع کما کر دیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں اپنی وجہ سے کسی خون خرابے کو نہیں چاہتا، اپنی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بدلہ لینا میں نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمام پیشن گوئیاں وہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اب ان کے گھر سے نکلنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت لکھی تھی تو 2 ایسے لوگ جو ان کے گھر میں اندر کسی خفیہ راستے سے پھانتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مقام پر بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور آپ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ کے خون کی جو چھینٹیں پڑتی ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت پر پڑتی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت۔ تو یہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جن سے سبق ہم کو یہ لینا ہے، جن سے سبق ہم کو یہ لینا ہے کہ جود و سخا کا معاملہ ہم کو ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کا جب جب موقع آئے گا ہم انشاءاللہ خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے مال میں اضافہ کرتے ہیں، کمی نہیں کرتے ہیں، بلکہ 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ حدیث پاک آپ سنتے ہوں گے کہ 2 فرشتے روزانہ صبح کے وقت اعلان کرتے ہیں، بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے کہتے ہیں اگر یہ کام ہوتے ہیں ہم مان لیتے، لیکن اتنا اہتمام کیوں کیا، اتنا پروٹوکول کیوں؟ ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم کو بتانے کے لیے کہ تم کو خرچ کرنا ہے، ہم کو بتانے کے لیے تم کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں تمہیں آگے بڑھنا ہے، تم کو لبیک کہنا ہے۔ فرمایا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ پاک آج کے دن میں جو لوگ خرچ کریں آپ کے راستے میں آپ ان کے مال میں اضافہ کر دیجئے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آج جو اپنے مال کو روکے اللہ تعالیٰ آپ اس کے مال کو ہلاک کر دیجئے۔ اور جب ہمارا مال ہلاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں کام کی وجہ سے ہو گیا، فلاں جو ہے یہ ہم سے کوتاہی ہو گئی جس وجہ سے ہو گیا، ہمارا دھیان ادھر جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی مانگنے آیا تھا، ضرورت پیش آئی تھی، ہمارے پاس پیسے تھے دینے کے لیے لیکن ہم نے نہیں دیے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نحوست ہمارے مال پر ظاہر کر دی ہو۔ تو اللہ کے راستے میں دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو جب بھی ضرورت ہو ہم آگے بڑھ کر کے اس ضرورت کو پوری کرنے والے ہوں، یہ اللہ کا فضل ہوگا ہمارے ساتھ کہ اللہ نے ہم کو اپنے خزانے میں سے مال دیا، پھر اسی مال کو اپنے راستے میں لگا لیا، اسی مال کو اللہ کے اپنے راستے میں ہمارے مال کو قبول کر لیا، یہ ہمارا اللہ کا احسان ہوگا گویا کہ ہمارے اوپر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بھی جھوٹی باتیں اور جو بھی غلط چیزیں غیروں کی طرف سے دشمنان صحابہ کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں ہم کو ان کے پروپیگنڈا میں نہیں آنا ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام بتایا، ایسا کسی کا مقام نہیں جب آپ کے سامنے کوئی صحابہ کو گالیاں دے، صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ اس کے سامنے فوراً یہ باتیں رکھیے، آپ اس کے سامنے فوراً باتیں رکھیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کی بات رکھیے۔ قرآن پاک نے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا ہے، ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں امتحان لینے والے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر امتحان لینے کے بعد رزلٹ بھی سنا دیا کہ جو انہوں نے اچھے کام کیے اس کے لیے بہت اچھا اجر ان کو ملے گا، اور جو ان سے تھوڑی بہت انسان تھے، نبی بھی نہیں تھے، غلطی ہو سکتی ہیں، جو ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ان کی اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی کا اعلان نبی سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا؟
اولئک هم الفائزون، ہر ایک کامیاب ہے، اولئک هم المفلحون، ہر ایک کامیاب ہے، اولئک هم الصادقون، ہر ایک سچا ہے، ہر ایک سچا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو اپنے سامنے رکھنی ہوں گی، ان تمام سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، اپنا ہیرو اور اپنا اسٹار بنانا پڑے گا۔ فلم انڈسٹری کا کسی ہیرو کو ہیرو نہیں ماننا، کسی بالی ووڈ ایکٹر کو ہم کو اپنا ہیرو نہیں ماننا، بلکہ اصل ہیرو یہ ہیں، اصل اسٹارس یہ ہیں، اصل اسٹارس ہمارے یہ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے اور پوری دنیا میں چھا گئے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے صحابہ ستارے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاں اسٹار ہے، اور فلاں جو ہے کرکٹر اسٹار ہے، اور فلاں جو ہے بولر اسٹار ہے، اور فلاں پکچر میں کام کرنے والا اسٹار ہے، جس کو تمیز نہیں کھانا کھانے کی، جس کو تمیز نہیں بیت الخلاء کیسے جاتے ہیں کیسے آتے ہیں، وہ صحابہ کرام نے ہم کو دیا، تمیز صحابہ کرام نے ہم کو سکھائی، تمام آداب صحابہ کرام نے ہم تک کے منتقل کیے، اور ہم کسی اور کو اسٹار مانتے چل رہے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کا اہتمام خوب کریں کہ جو بھی سیرت ہم کو صحابہ کرام سے ملتی ہے انشاءاللہ اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اور ابھی کل کا جو واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، احمد آباد اور گجرات سے جو ہوائی جہاز نے پرواز کی اور 2 منٹ کے بعد وہ کریش ہو گیا، ہم دعا کریں ایسے حادثات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ غیر مسلم تھے، قوم تھے، انسان تھے، پہلے وہ دوسری چیز ہے، قوم تھے، طلبا پر گرا اور کہاں گرا تو کتنے لوگ گئے، سب سے پہلے وہ انسان تھے۔ اپنے دکھ کا اظہار کرنا ہے، اپنے افسوس کا اظہار کرنا ہے، اپنے غم کا اظہار کرنا، اور ان کے لیے دعا کرنی کہ ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ کچھ ایسی فیملی بھی تھیں کہ جو یہاں انڈیا میں باقاعدہ بقرعید منانے کے لیے آئے تھے، وہ بھی بیچارے پورے کی پوری فیملی تباہ ہو گئی۔ اس میں ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو دعا یہاں پڑھائی جاتی ہے وہ صرف ایسے ہی نہیں پڑھائی جاتی، بچے بیچارے روزانہ مغرب میں آ کر کے دعا پڑھاتے ہیں، آپ لوگ یاد کریے، گھر والوں کو یاد کرائیے۔ اچانک آنے والے حادثات سے حفاظت کی دعا ہے وہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ضمانت ہے کہ اس کو اچانک کوئی حادثہ نہیں پہنچے گا۔ ہم دعا کر کے دیکھیں، ہم اللہ کے اوپر یقین کر کے دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایسے معاملات ہوں گے اور اللہ کی طرف سے حفاظت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اعمال کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔